قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل، اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمانداروں اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدھا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتہ نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف
واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، ارادوں سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں، مجھ سے چھٹ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پلسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا۔ فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر، میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا۔ جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ابو کباب سے لگا نہ لے یہ پتا، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی، یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے، یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس نے مجھے رگڑا دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ، درد، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے 50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل، 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل
اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو، اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی قرآ کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود ساتھ خود فیصلہ کرتا چل، تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے۔ ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے۔ آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جس کے وہ نہیں بھجائے وہ جہنم میں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو، عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا، یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا، باغی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایت آ گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے، فرمایا کرتے تھے جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔
जहन्नुम के अंगारों से डरता हूं। कौन से अंगारे? फरमाया कि जिनमें जलने के बाद आदमी का बदन 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाता है, एक आदमी का बदन। और तकवा परहेजगारी का यह आलम है। एक आदमी ने नहर में गुस्ल किया, वो गुस्ल कर रहा है, ये उससे काफी दूर आगे जिधर पानी बहकर जा रहा है वहां वुजू फरमाने लगे। तो जब पानी उठाकर मुंह की तरफ किया कुल्ली के लिए तो वापस फेंक दिया और जिधर से पानी आ रहा था उधर चले। एक आदमी को गुस्ल करते देखा, जवान को फरमाया इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, डर जा खुदा के कहर से। वो कहने लगा क्यों? अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तो जिना करके इस नहर में गुस्ल नहीं कर रहा है, बदकारी करके आया है तो इस नहर में गुस्ल कर रहा है। तो कहने लगा जी आपको क्या पता? फरमाया मैंने जब पानी उठाया कुल्ली करने के लिए, तेरे बदन से लगकर पानी गया होगा ना, तो पानी से जिना की बदबू आ रही थी, पानी से जिना की बदकारी की बदबू आ रही थी। मैं इसलिए तुझे हमदर्दी के तौर पर कहना आया हूं, इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से। और इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए में होंगे, 7 आदमी अर्श की छांव में होंगे, 7 आदमी रब्बुल आलमीन के मेहमान बन के बैठेंगे। एक उनमें से वो भी है खूबसूरत औरत, किसी को दावत दे इधर आ जा, और वो किसी कह दे मर्द इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अपने रब्बुल आलमीन से डरता हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नाली में पानी देखते हैं, गुस्ल खाने में कोई जवान गुस्ल कर रहा है, वहीं पर बैठ गए। जब आदमी नहा करके निकला, अलहदा बुलाया, फरमाया बेटे जिना अच्छी चीज नहीं, खुदा की लानत बरसती है। वो कहने लगा आपको क्या पता? फरमाया मैंने नाली में पानी देखा, बदबू जिना की आ रही थी। जिन लोगों ने अपनी नेकियों को संभाला और गुनाहों से बचने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया ही में तमाम चीजें दिखाई और बताई। नेकी से खुशबू आई और बदी से बदबू आई। बेशुमार वाकयात हैं अल्लाह वालों के कि वो दुनिया ही में जन्नत के मजे लिया करते थे, दुनिया ही में उनको मजा आया करता था। बादशाह वक्त है, बादशाह है ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह हैं, बलख के बादशाह हैं, अपने तख्त पे सोए हुए हैं। दिल में आया करता था कभी कभी मैं भी अल्लाह वाला बन जाऊं, मैं भी दुर्वेश बन जाऊं, मैं भी फकीर बन जाऊं, मैं भी खुदाबंद आलम की हुजूर में हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करूं, मेरी जुबान हो तेरा नाम हो, मेरा दिल हो तेरी याद हो। ये दिल में इरादा किया करता था ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह है बलख का। कभी बादशाह ये सोचा करते थे कि मैं दुर्वेश बन जाऊं, अल्लाह वाला बन जाऊं। अब हम गरीब आदमी सोचते हैं कि यार अगर बादशाह 1 घंटे के लिए मिल जाए ना, मैं अपना कोटा तो पूरा कर ही लूंगा, मिले सही। तो ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे, ऐसा मालूम हुआ जैसे छत पे कोई चल रहा हो। बाहर निकल के पूछा रे कौन है छत पे भाई, कौन है, कौन है मेरी छत के ऊपर? तो जवाब मिला मेरा ऊंट गुम हो गया, वो तलाश कर रहा हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूं। ख्वाजा साहब फरमाने लगे तू पागल है, अहमक है, अकल नहीं, ऊंट कोठे की छत पे मिला करता है कभी? दीवाना है, पागल है, कोठे की छत पे ऊंट तलाश कर रहा है। ऊपर से आवाज आई अगर मैं अकलमंद नहीं तू कौन सा अकलमंद है? अगर कोठे की छत पे ऊंट नहीं मिलता, तख्त पे बैठे खुदा नहीं मिलता। मुझे अगर छत पे ऊंट नहीं मिलेगा, याद रख शहनशाही के तख्त पे बैठे बैठे तुझे भी खुदा नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? चस्के वाले लोग तो थे नहीं है जिसको अल्लाह का चस्का पड़ जाए। बस सुबह हुई,
نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا. یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا. لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبری اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ سارے کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے. سال 2 سال یا 6 مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں. یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی. اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا. فرماتے ہیں بادشاہی کی لوازم اور ہے، بادشاہی کی لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے. فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے. یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا. 1000 سال کی بادشاہت ہو، 1000 سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے. اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں. ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے. تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے، کوئی اللہ والا میرے یہاں 1 گھنٹہ آ جائے، کوئی 1 منٹ آ جائے. اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ 1 دن اور 1 گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے. کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا ہے تو آدمی کہتا ہے وہ لعنت کا مارا کیوں آ گیا یہاں بھائی. اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں، فقیروں کے دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا. اور تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں. اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے. جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے. جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے. آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے. اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی. ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے.
جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے، بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیائی میں چکھا دوں گا۔ وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈور رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن، تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا بسطامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی؟ منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بسطامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بسطامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات۔ اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا ہے کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا ہے کھا، سالن پکا ہوا ہے کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے، اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا چسکا پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جنتی مزے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو۔ خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا۔ تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں۔ آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دی ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا۔ قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کا پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں۔ بادشاہ تو یہ تھی، بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی۔ یہ جتنے تمہیں ملک میں بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہے ان کے۔ تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی لید چوسی۔ بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف۔ یہ کوٹھی ہے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو وراثت میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا۔ بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے۔ آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے، تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا۔ بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے۔ ایک اپنی غزل میں کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا۔ بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد، بلکہ تسبیح خواں قرآن خواں آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد۔ یہ آیا کریں نا، بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا، دم نکلتی کلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا
अंग्रेज लामटी गिरफ्तार करके रंगून ले गया। वहां जाकर कोठड़ी में बंद किया हुआ है, जंजीरों में पाबंद किया हुआ है। बहादुर शाह जफर के 12 बेटे थे, सारे बेटों को कत्ल किया। तवज्जो करना, बैठकों में, होटलों पे, दुकानों पे बैठकर नाविल बड़े पढ़ते हो, बकवास बड़ी करते हो। कभी तुमने अपने मुल्क की तारीख भी पढ़ी? चलो, तुम्हें कुरान अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ईमान अच्छा नहीं लगता, तुम्हें सहाबा किराम के वाक़यात अच्छे नहीं लगते, तुम्हें औलिया किराम की बातें अच्छी नहीं लगती, और जालिमों जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तारीख तो पढ़ा करो कभी। तुमने तो यह भी कभी नहीं पढ़ा कि सन 71 में पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए। कम से कम कौम को पता तो चले कि पाकिस्तान का चोर कौन है। सिगरेट का धुआं उड़ाया और चाय की पत्ती पी और मौत आए कुत्ते की तरह मर गए, बस ये सीख रखा है। बहादुर शाह जफर के मरहूम के 12 लखते जिगर, 12 बेटे, खूबसूरत जवान, सर कलम कर दिए, सर काट कर 12 बर्तनों में रखा, ऊपर सरपोश ढक दिए, और बहादुर शाह जफर को जाकर के एक अंग्रेज कहता है, हमने आज तुम्हारी दावत की है, हमने आज तुम्हारी दावत की है। बहादुर शाह जफर समझ गया, अंग्रेज और मेरी दावत। जैसे हम मौलवी भी इन बातों को कुछ कुछ जानते हैं, जब तुम में से कुछ दावत करने आता है ना, हम समझ जाते हैं कोई ना कोई इनके यहां मर गया। खुशी में दावत मौलवी को कौन खिलाए? चेयरमैन मर गए, दावत खाने वाले कोई और लोग थोड़े। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कहता है, तेरी दावत की हमने, चलो। बादशाह कहता है, मैंने दावत खा ली, तुमने खिला दी, क्यों तंग करते हो? बहरहाल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाए, कुर्सी बिछाई, आगे मेज रखी, बादशाह के 12 बेटों के सर रखे हुए थे बर्तनों में, और पहला बर्तन खोला तो बड़े बेटे का सर था, दूसरा बर्तन खोला तो उससे छोटे का सर था, तीसरा खोला, इसी तरह से 12 बेटे थे, 12 बेटों के सर बर्तनों में रखकर अंग्रेज ने सामने कर दिए। मैं होता, तुम में से कोई होता, तुम तो नेक होना बड़े वली, हार्ट फेल हो जाता, दिल की हरकत बंद हो जाती, कयाम से गिरता, मर जाता। बहादुर शाह जफर जैसा जवान वही खड़ा होकर कहता के लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। और मेरे बेटों मुबारक हो, और फर्जंदों मुबारक हो, खानदान तैमूरिया के फर्जंदों तुम्हें मुबारक हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इतने वफादार निकले, अपने बाप के सामने सर आकर रख दिए। तुमने अपनी आन का सौदा न किया, तुमने अपनी शान का सौदा न किया, तुमने अपने वकार का सौदा न किया, और ये सर कटता अच्छा है, झुकता अच्छा नहीं है। जरूरत थी लोगों में, बहादुर थे लोग। दिल्ली से लेकर चारों तरफ के अतराफ और इलाके में 4000 अरबी मदरसा था, कोई मौलवी न बचा, कोई मुहद्दिस न बचा, कोई उस्ताद न बचा, कोई खादिम न बचा, बल्कि आगे बढ़ करके कहूंगा उस वक्त मस्जिद में अजान देने वाला भी कोई न बचा। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन में फांसी दी थी अंग्रेज ने। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन फांसी पे चढ़ाया, मुख्तलिफ इलाकों में जलाया है, फांसी चढ़ाया है, परवाह नहीं की। मैं अर्ज कर रहा था, जब नेकी का मजा दुनिया में आने लगे, जब नेकी की हलावत दुनिया ही में चखने लगे आदमी, फिर उस नेकी से बाज नहीं आया करता। मिर्जा मजहर जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर बादशाह के खालाजाद भाई हैं, बड़े नेक हैं, गोली सीने में लगी, जामे मस्जिद दिल्ली के जीने पे पड़ा है, पैड़ियों पे पड़े हैं। एक आदमी ने कहा, हजरत 3 दिन गुजर गए, आगे तो हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, अब दुरूद शरीफ की आवाज नहीं आई, तीसरा दिन है, हमने दुरूद नहीं सुना।
کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ. فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ہزار بار بشوم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. فرمایا اگر میں مشک و عنبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے. تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے, حضور کی صفات اتنی صفات ہیں, وہ اتنے پاکیزہ ہیں. میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور برود کی ہے, بدبودار ہے. اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے شرم آ رہی ہے. حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے سینے میں بدبودار گولی ہے. اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے, گندی روڑی پہ ہوٹل ہے, دبڑک دبڑک ہوٹل پہ وہ ڈھولک بج رہی ہے, ریکارڈ بج رہا ہے, صوفی صاحب بیٹھے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی منہ صاف ہے, شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو. قوالی ہو رہی ہے, ہل رہا ہے, واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں, کس مجلس میں اور کہاں آ رہا ہے؟ جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لیں, جن کے سامنے جبریل نے ٹنڈ کبھی نہ کی, باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ, حضور کے روزہ مبارک سے قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے. اتنی دور تک جبریل امین پٹ پیرا چلتا تھا, پیٹھ پیچھے چلتا تھا, حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تھا. اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو, تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے, بڑے پیسے نکالتا ہے, عشق وہی مزہ آ گیا سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یوں, تجھ سے تو بہت اچھے, تجھے حضور کا ادب نہیں, تجھے حضور کی قدر نہیں. مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتہ نہیں چلتا, تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا, تجھے صحابہ سے حضور کا پتہ نہیں چلا, تجھے جبریل سے حضور کا پتہ نہیں چلا, اور چلا جا مدینے, مدینے کے کتے سے پوچھ لے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی بلی سے پوچھ لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے. یوں ہی لگے رہتے ہیں بس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر, سلطان نور الدین زنگی مارکیٹ میں ہے. ہر جمعرات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 1000 درود شریف پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی. اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں. یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے, ایک سوتے وقت ایک درود شریف کی توفیق نہیں. ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا سلطان نور الدین بادشاہ نے. تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, سارے کو سبحان اللہ, زیارت ہوئی. اور یہ فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا, آج 300 مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا. اللہ اکبر, اٹھا ہے, وضو کیا ہے, رویا ہے, اور وہ درود پاک پورا کیا ہے. بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا, یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا. اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں, سودا ہے تو منظور نہیں, کمی جاتی کون بتانے آئے. میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو, اس کو سنبھالو, اسے آگ نہ لگاؤ, اسے برباد نہ کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون. فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, آخرت میں بھی دیں گے, دنیا میں بھی دیں گے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے موت
موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی اور دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کی ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی۔ آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟
میری کیا ضرورت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقویٰ بها جباہم ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے، خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں، خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی مرنے سے 5 منٹ پہلے، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ، چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا۔ یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا، مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی،
اس کے قہر سے نہ جانے کس حال میں موت آئے گی. مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے. بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے. ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی. آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے. آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ. انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا. کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے. ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی. قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا. کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی. وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا. وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے. ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیڑوں نے کھا کے مکا دی. وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی. جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو تمہارا کیا حال ہے. تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں. آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ. تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں. تم نہیں جانتے. کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے. زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے کل کو تیرے اتریں گے. عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے، زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ. آج میرا گھر اجڑ گیا کل تیرا اجڑے گا. آج میرے لاوارث ہو گئے کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے. آج میرے یتیم ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے. پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل،
اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل. اور مجھے نہلانے والے، مجھے غسل دینے والے، ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے. میری رگیں موت نے توڑ ڈالی، میرے اعضاء موت نے توڑ دیے. دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل. غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھو آؤ دیکھو. اسی کے لیے بار بار روتا ہے، کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے. او مر گیا محتاج ہے، اے یار تو غافل نہ ہو. کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ. آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی. یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا. یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں. اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی. اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا. شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے. کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے. آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو. پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ. کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا؟ ان بچیوں کو میری دھی کو روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے؟ کون لاڈ لڈائے گا؟ کون ان کی حمایت کرے گا؟ میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے. آج میرے بیوار سے بن گئے. اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں. ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں. کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا.